السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جو اس کائنات کا اکیلا مالک ہے۔ اس کائنات کو بنانے میں، اس کائنات کو چلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی برابری کرنے والا نہیں، کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو نور ہدایت کا آخری مینار بنا کر مبعوث فرمایا۔ ان کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول اور کوئی پیغمبر نہ اب تک آیا ہے اور نہ قیامت کے دن تک آئے گا۔ اما بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان آپ کے سامنے جاری ہے۔ غزوہ احد ایک ایسا معرکہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بہت بڑی آزمائش آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، چہرہ مبارک لہو لہان ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گر گئے اور بہت سخت، بہت آزمائش۔ آپ ذرا تصور کریں، اب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ اتنا سن چکے ہیں اور جان چکے ہیں، شاید اس سے پہلے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آنے والی پریشانیوں، آزمائشوں کا اس قدر ادراک اور اندازہ نہیں ہوگا۔ اور یہ وہ ہستی ہیں کہ ان سے بڑھ کر محبوب ہستی پوری کائنات میں اللہ کو کوئی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ اپنے پیارے بندوں پر آزمائشوں کو بھیجتا ہے۔ اللہ نے تمام نبیوں پر بڑی بڑی آزمائشیں نازل کی، اور ان کے بعد جو ان نبیوں کے صحابی تھے، براہ راست ان کو ماننے والے تھے، ان پر ان کے ایمان کے مطابق جو ہیں آزمائشیں آئیں۔ ہم جس دور میں ہیں، ہم پر ہمارے ایمان کے مطابق، ہمارے حالات کے مطابق یہ آزمائش آنی ہے، یہ شرط ہے، کوئی شخص اس سے بچ نہیں سکتا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی اور موت کا یہ نظام اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا کہ تم کو آزمائے۔ ہماری آزمائش شرط ہے، وہ ہر حال میں ہونی ہے۔ خوشحالی میں بھی آزمائش ہے، بندہ اللہ کو بھول نہ جائے۔ تنگ دستی میں آزمائش ہے کہ تکلیف آتی ہے تو واویلا شروع کر دیتا ہے، چیخو پکار کرتا ہے، یا اللہ کے سامنے مناجات کرتا ہے، اللہ سے رحمت کی بھیک مانگتا ہے، مطلب اللہ سے رحمت کی طلب کرتا ہے۔ اللہ سے بھیک مانگنا بھی بندے کی شان کے لائق ہی ہے، کیونکہ ہم سارے فقیر ہیں اللہ کے در کے، اللہ غنی ہے۔ تو آپ دیکھیں کیسا سخت ترین دن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ایک طائف کا دن اور ایک یہ دن۔ اور پھر میں آپ کے سامنے بتا رہا تھا آپ کو کہ جب خالد بن ولید کا دستہ اس نے پیچھے سے آ کے حملہ کیا، تو اس وقت جو ہے مسلمانوں کے اندر مختلف گروہ، ان کا مختلف قسم کا رد عمل ہوا۔ ایک گروہ تو ایسا، جب ان کو پتہ لگا کہ اب دونوں طرف سے گھر گئے ہیں، ان کو صرف اپنی جان کی فکر، ہوش و حواس کھو بیٹھے، جیسے ایک دم سے سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں۔ ان کو ہوا کہ بس اب بھاگیں، کچھ تو بھاگے اور مدینہ چلے گئے، کچھ بھاگے اور پہاڑوں پہ چڑھ گئے، پیچھے پہاڑ تھا اس پہ چڑھ گئے۔ اچھا، ایک اور گروہ جو اگلی صفوں میں بھرپور طریقے سے جنگ کر رہے تھے، اب یہ ہوا کہ جیسے ہی معاملہ پلٹا تو وہ پیچھے کو مڑے، اور پچھلی صفوں میں بھی مسلمان تھے، مسلمانوں کی صفیں مشرکین کے ساتھ گڈ مڈ ہو گئی،
اور وہ مکس ایسے ہو گئے، پہچاننا مشکل ہو گیا مسلمانوں کی صف کون سی ہے، کفار کی صف کون سی ہے۔ اور اس صورتحال میں کچھ مسلمانوں کی تلواروں سے ہی زخمی ہو گئے، حتیٰ کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ بن یمان، یہ وہ حذیفہ بن یمان ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص منافقین کے نام بتا رکھے تھے کہ فلاں فلاں بندہ ہے، اور ڈیوٹی تھی ان کی تاکہ ان پہ نظر رکھی جائے، یا جو بھی معاملہ اور جو بھی احکامات تھے۔ یہ شان اللہ نے حذیفہ بن یمان کو عطا کی کہ عمر فاروق بھی ان باتوں کو نہیں جانتے، ابوبکر صدیق کو بھی ان باتوں کا علم نہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خاص ان کو بتائی گئیں باتیں، خاص چیزیں جو شیئر کی گئیں، اور یہ مرتے دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار رہے۔ انہوں نے کوئی بات بھی ایسی جو خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کی تھی کبھی صحابہ کے سامنے بیان نہیں کی۔ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے میدان میں، ان کے والد حضرت یمان بھی وہیں ان کے ساتھ تھے، حتیٰ کہ مسلمانوں نے غلطی سے ان پر حملہ کر دیا، اور حضرت حذیفہ کہتے رہے، وہ اللہ کے بندو یہ میرے والد ہیں یمان، وہ اللہ کے بندو یہ میرے والد ہیں۔ لیکن بس اس وقت نہ آواز سنی گئی، نہ کسی کو پتہ چلا، حتیٰ کہ مسلمانوں کی تلواروں سے ہی یہ وہاں پر ان کا انتقال ہو گیا، قتل کر دیے گئے، شہید ہو گئے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چاہا کہ حضرت حذیفہ کو ان کے والد کا جو ہے وہ دیت ادا کر دی جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے یہ دیت مسلمانوں پہ صدقہ کر دی، کچھ نہیں لیا انہوں نے، اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ان کی قدر و منزلت اور بڑھ گئی تھی۔ اور ایک تیسرا گروہ تھا جن کو جب پتہ لگا کہ ہم گھر گئے ہیں اور مشرکین نے پیچھے سے حملہ کر دیا ہے، اور جو فتح سامنے نظر آ رہی تھی وہ تو شکست میں بدلنے جا رہی ہے، تو وہ گروہ تھا کہ اس وقت ان کو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی، ان کو نہ اپنی فکر نہ کسی اور بات کی۔ اور ان میں ابوبکر صدیق تھے، حضرت علی بن ابی طالب تھے، عمر فاروق تھے، ان لوگوں کو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر، اور یہ پھر بھاگے ہیں وہاں سے، جہاں بھی تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بھاگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کو آنچ نہ آ جائے، اور یہ بھاگتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب صحابہ کی کچھ تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئی، حضرت ابو طلحہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا سینہ کر کے کھڑے ہو گئے، کوئی تیر آئے، کوئی وار ہو تو ان کے سینے پر آئے، کیونکہ ان کا جسم چوڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پشت کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور یہ تیر چلاتے تھے، بہت ماہر تیر انداز تھے۔ یہ تیر جب چلاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گردن مبارک اٹھاتے کہ دیکھیں کہاں تیر گرا ہے، تو وہ گزارش کرتے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر مبارک نہ اٹھائیے، ایسا نہ ہو کوئی تیر آپ کو آ کر لگ جائے۔ اور ایسے ہی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے آ کے کہ ان کی جو پشت تھی وہ دشمن کی طرف تھی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ایسے ڈھانپ لیا جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یوں بچھ گئے کہ ان کی پشت پر تیر بھی لگے اور تلوار کے زخم بھی آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یوں ڈھانپے رکھا۔ حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے عتبہ بن وقاص کا پیچھا کیا، سعد بن ابی وقاص کے بھائی کا، چونکہ حضرت سعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان کی خواہش تو تھی کہ اگر اللہ مجھے موقع دے تو اس بدبخت کا، ہے تو سگا بھائی، لیکن اس بدبخت کی یہ جسارت کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرایا، پتھر مارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید کر دیا، چاہتے تھے کہ مجھے اگر موقع ملے تو اس بدبخت کا میں ہی علاج کروں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مقدر میں لکھ رکھی تھی۔ انہوں نے پھر عتبہ بن ابی وقاص کا پیچھا کیا اور اس بدبخت کو ایسی تلوار ماری کہ اس کا سر جو ہے وہ جسم سے الگ کر دیا۔ ایسے ہی پھر وہ خاتون مجاہدہ حضرت ام عمارہ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عبداللہ بن کمہ کے پیچھے گئی کہ اس بدبخت کا علاج کریں، اور اس سے مڈبھیر بھی ہوئی ان کی، اور انہوں نے ایک دوسرے پہ وار کیے، اس نے پھر ایک بہت زوردار وار کیا اور حضرت ام عمارہ ان کا جو کندھا ہے وہ زخمی ہو گیا، اور یہ وہ بدبخت جو ہے وہ کمبخت جو ہے وہ بدبخت بچ کے نکل گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے نتیجے میں اس پر ایک پہاڑی بکرا جو ہے مسلط کیا، کیونکہ جب اس نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار کا وار کیا تھا تو کہا تھا لے میں کما کا بیٹا ہوں، میں توڑنے والے کا بیٹا ہوں. اور فرمایا تھا اللہ تجھ کو توڑ دے. تو جب جنگ سے واپس گیا تو ایک چراگاہ میں اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا، تو بکریاں ذرا پہاڑ کی بلندی پر چلی گئیں. وہ ان کو لینے اوپر گیا، اللہ نے ایک پہاڑی بکرا اس پر مسلط کر دیا، بڑے بڑے سینگ تھے اس کے. اس نے ٹکریں مار مار کے اس بدبخت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور پہاڑ سے نیچے گرا دیا. تو اس بدبخت کا وہاں انجام ہوا. لیکن حضرت ام عمارہ نے بھی کوشش کی لیکن یہاں سے بچ نکلا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑی بکرے کے ذریعے اس بدبخت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اور جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو جب شہید کر دیا گیا اور عبداللہ بن کما نے ہی شہید کیا تھا ان کو، تو اس کو لگا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے. اس نے جا کے چیخ چیخ کر اونچی اپنی قوم میں اعلان کرنا شروع کر دیا. اب یہ بات جو خبر مشرکین کو پتہ لگی مسلمانوں میں پھیل گئی. اب وہ مسلمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی دور تھے اور اگلی صفوں میں تھے، ان کے تو جیسے حوصلے ٹوٹ گئے اور کچھ سمجھ نہ آئے کہ کیا کریں. جو جنگ کا ایک جذبہ تھا وہ سرد پڑ گیا، صفیں اتھل پتھل ہو گئیں اور کچھ سمجھ نہ آئے ان کو کہ آخر ہم کیا کریں. کچھ لوگوں نے تو بالکل ہتھیار پھینک دیے کہ اب جنگ کرنے کا کیا فائدہ. اور کچھ صحابہ یہ سوچنے لگے کہ اب عبداللہ بن ابی کے پاس جائیں، جو میدان جنگ چھوڑ کے اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے مدینہ چلا گیا تھا، کہ اس کے پاس جائیں، اس سے کہیں کہ ابو سفیان سے کوئی بات کرے اور ہمارے لیے امان طلب کرے. خیر یہ معاملات چل رہے تھے کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے، دیکھا لوگ ہتھیار چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. کہنے لگے کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کہنے لگے آپ کو خبر نہیں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے؟ حضرت انس بن نضر نے کہا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم لوگ زندہ رہ کے کیا کرو گے؟ اٹھو، جس چیز پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان دے دی تم بھی اسی نظریے پر اپنی جان دے دو. اور اس کے بعد وہ پھر آگے بڑھ گئے اور یہ کہا کہ اللہ ان لوگوں نے یعنی مسلمانوں نے جو کچھ کیا ہے اس پر میں تیرے حضور معذرت کرتا ہوں، اور ان لوگوں نے یعنی مشرکین نے جو کچھ کیا اے اللہ اس سے میں بری ہوں. اور یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے. حضرت سعد بن معاذ سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے ابو عمر کہاں جا رہے ہو؟ یعنی حضرت انس سے پوچھا. حضرت انس نے جواب دیا آہا جنت کی خوشبو، کیا کہنا اے سعد، میں احد کے پرے جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اور پھر وہ آگے بڑھے اور جیسے انہوں نے صحابہ کو کہا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو ہم نے زندہ رہ کے کیا کرنا ہے، یہ پھر بہت بہادری سے لڑے اور پھر شہید کر دیے گئے. اور اس حال میں ان کی لاش ملی کہ اس کو پہچانا جانا ناممکن تھا، اور ان کے جسم پر نیزے کے، تلواروں کے اور تیر کے 80 کے قریب زخم تھے. اللہ اکبر، آپ سوچیں کس قدر جواں مردی اور بہادری سے یہ انہوں نے جنگ کی ہوگی. ایسے ثابت بن دحدہ وہ اپنی قوم کے پاس آئے اور پکار کر کہا ان کو کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں تو اللہ تو زندہ ہے، وہ تو نہیں مر سکتا، تم اپنے دین کے لیے لڑو، اللہ تمہیں فتح سے ہمکنار فرمائے گا. اور پھر ایک جماعت جنہوں نے ہتھیار چھوڑ دیے تھے حضرت ثابت کے ساتھ مل کر انہوں نے پھر خالد بن ولید کے دستے پر حملہ کیا تاکہ ہم ان سے جو ہے نا راستہ بنا سکیں. لیکن حضرت ثابت جو ہیں وہ خالد بن ولید کے نیزے کی زد میں آ گئے اور شہید کر دیے گئے. ایسے ایک مہاجر صحابی وہ ایک جگہ سے گزرے تو ایک انصاری صحابی جو ہیں وہ شہادت کے قریب تھے، بہت زخمی تھے، وہ پڑے ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے؟ تو وہ خون سے چور تھے، اللہ اکبر، بالکل شہادت کے قریب تھے. کہنے لگے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں تو وہ اللہ کا دین پہنچا چکے، اب تمہارا کام ہے کہ اس دین کی حفاظت کے لیے لڑو. اللہ اکبر. خیر اس طرح کے جب مختلف لوگوں نے حوصلہ افزا باتیں کی تو وہ لوگ جو ہتھیار چھوڑ چکے تھے وہ دوبارہ سے کھڑے ہو گئے
اور پھر وہ بھرپور طریقے سے جنگ کرنے لگے، اور وہ جو سوچ رہے تھے کہ عبداللہ بن ابی کے پاس جائیں، سب نے ارادہ ترک کر دیا اور یہ سوچ لیا کہ ہر حال میں ہمیں اٹھنا ہے، لڑنا ہے، اپنے دین کا دفاع کرنا ہے، ہم اللہ کی راہ میں ہیں۔ اگر آپ سلم بالفرض نہیں بھی رہے تو اللہ تو ہمیشہ ہے، ہمیشہ قائم ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ ہمیں اپنے رب کے لیے کھڑا ہونا ہے، اپنے دین کے لیے لڑنا ہے، جہاد کرنا ہے۔ تو وہ اٹھ کر دوبارہ جنگ میں شامل ہو گئے۔ اور دوسری طرف جب حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا علم جو ہے وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ انہوں نے بھرپور طریقے سے جنگ کرنا شروع کی، چونکہ یہ موقع تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد کوئی 10-12 صحابہ جو ہے وہ اگلی صفوں سے پلٹ کر پیچھے آ چکے تھے، اور پھر کچھ مزید صحابہ بھی آنا شروع ہوئے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ اگلی صفوں جو مطلب آگے جو لڑ رہے تھے ان میں سے جب پہنچے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے، اور ایک دم سے خوشی سے نہ جیسے ایک چیخ پڑے کہ مسلمانوں خوش ہو جاؤ، یہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ان کو اشارہ فرمایا آپ خاموش رہو، تاکہ مشرکین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی خبر نہ ہو سکے۔ لیکن یہ آواز جو قریب قریب مسلمان تھے ان تک پہنچ چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد وہ جمع ہونا شروع ہو گئے، اور 30 کے قریب صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کیمپ کی طرف جو ہے نا بڑھنے کے لیے وہ جو دستہ تھا خالد بن ولید کا، اس پر پلٹ کے دوبارہ حملہ کیا۔ چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی کہ پورے مسلمانوں کے لیے راستہ بناتے ہوئے، تاکہ تمام مسلمان پورا لشکر جو ہے اس کے لیے راستہ بنے، اور وہ پھر پیچھے جو کیمپ تھا وہاں پر حفاظت کے ساتھ پہنچ جائیں، اور کوئی مسلمان گرفتار نہ کیا جا سکے، اور کوئی مسلمان اس طرح نہ ہو۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جب اس دستے نے حملہ کیا تھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 9 صحابہ کے ساتھ اوپر چلے جاتے تو پیچھے مسلمانوں کو خبر نہ ہوتی کہ اب ہم نے اگلی حکمت عملی کیا اختیار کرنی ہے اور کیا کرنا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ڈٹے رہے میدان میں، صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سے پلٹ کے جب ان پر حملہ کیا تو اس جو ہے حملے کو پھر ان کا جو حملہ تھا اس کو ناکام بناتے ہوئے، اور اس جو دستہ ہے اس کو چیرتے ہوئے، اس میں راستہ بناتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنے کیمپ کی طرف جو ہے پیش قدمی شروع کی۔ اسی اثناء میں مشرکین کا ایک بہت اڑیل سوار عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھا، اور اس نے کہا آج یا تو میں رہوں گا یا یہ رہیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کیا کہ میں رہوں گا یا یہ رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، آپ حتیٰ کہ زخمی تھے، لیکن آپ فرمایا ٹھیک ہے میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ پہنچ نہیں پایا، اس کا گھوڑا جو ہے وہ ایک گڑھے میں گر گیا، اور حضرت حارث بن سما وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے اس بدبخت کو للکارا، اس پہ وار کیا، پہلے اس کا پاؤں کاٹ دیا اور پھر اس کو بدبخت کو وہاں پر قتل کر کے اس کا ہتھیار جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طرف آ رہے تھے، اتنے میں مشرکین میں سے عبداللہ بن جابر جو ہے وہ پلٹا، اور اس نے حضرت حارث بن سما پر حملہ کیا اور ان کو زخمی کر دیا، ان کا کندھا جو ہے اس نے زخمی کر دیا۔ اور اتنے میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلوار لی تھی اور عہد کیا تھا کہ میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا، وہ وہاں پہنچ گئے اور ایسی تلوار ماری کہ عبداللہ بن جابر کو وہیں قتل کر دیا، اور پھر حضرت حارث بن سما جو ہے ان کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ اپنے کیمپ کی طرف پیش قدمی جاری رکھی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیمپ کی طرف بڑھ رہے تھے تو راستے میں ایک چٹان آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن چونکہ زخمی تھے اور کافی زخموں سے نڈھال تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دوری زرہ پہن رکھی تھی اس وجہ سے بھی شاید موومنٹ میں مسئلہ تھا، تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ حتیٰ کہ وہ خود کتنے زخمی تھے، وہ نیچے بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ سوار کر لیا، اور پھر وہ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چٹان پر آسانی سے چڑھ گئے۔ اللہ اکبر، فرمایا طلحہ نے جنت واجب کر لی۔ اس وقت بھی فرمایا تھا جب ابوبکر صدیق پہنچے تھے، آپ فرمایا اپنے بھائی کو سنبھالو، اس نے جنت واجب کر لی۔ اور اس وقت ان کے جسم پر تقریباً 35 یا 39 زخم آ چکے تھے، اور اس کے باوجود جانثاری کا یہ حال ہے کہ خود زخموں سے چور ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا اور پھر کھڑے ہو گئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند ہو جائیں اور چٹان پر آسانی سے چڑھ سکے۔ اور اس موقع پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ان کو دوبارہ جنت کی بشارت جو ہے دی گئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کیمپ میں تشریف لا چکے تھے کہ ابی بن خلف جو ہے وہ یہ کہتا ہوا آگے آیا کہ آج یا تو میں زندہ رہوں گا یا یہ رہیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے للکارا۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہم اس کا بندوبست کرتے ہیں۔ میں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہونے کے باوجود تھوڑا سا آگے آئے اور کہا کہ اس کو آنے دو۔ حضرت حارث بن سما سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا نیزہ لے لیا، ایک تو بڑا نیزہ، ایک چھوٹا نیزہ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ لیا اور پھر اس کو جھٹکا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ تو ابی بن خلف جو ہے یہ پکارتا ہوا اوپر آ گیا، اور اس نے زرہ پہن رکھی تھی، خود پہن رکھی تھی، اور اس کی گردن کے قریب نا تھوڑا سا حصہ جہاں سے اس کی جلد نظر آ رہی تھی، اس نے طاق کر کے نا اس نیزے کا ایک اس کو یوں مارا اس کو، اور وہ اس کی جلد پہ جا کے لگا، حتیٰ کہ اس کو زخم بھی نہیں آیا، خون بھی نہیں نکلا، لیکن وہ گھوڑے سے گرا اور لڑکتا ہوا کافی دور جا گرا۔ پھر وہ قریش کے پاس واپس گیا اور کہنے لگا واللہ مجھے محمد نے قتل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے کہا اللہ کی قسم تم نے دل چھوڑ دیا ہے، ورنہ تمہیں کوئی خاص چوٹ نہیں آئی؟ لیکن وہ کہتا تھا نہیں نہیں نہیں، وہ مکے میں مجھے کہا کرتے تھے میں تجھے قتل کر دوں گا، اور اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا، قتل ہو جاتا، اس نے قتل کر دیا مجھے۔ اور پھر جب وہ جنگ سے واپس ہوا تو صرف کے مقام پر جب پہنچے تو اس کو جو ہے نا ایک تکلیف شروع ہوئی، اور وہ بیل کی جیسے بیل آواز نکالتا ہے نا تکلیف سے، اس طرح کی وہ آواز نکال رہا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جتنی مجھے تکلیف ہے نا، اگر ظلم مجاز کے سارے باشندوں میں بانٹ دی جائے سارے مر جائیں۔ بڑی سخت تکلیف اللہ نے دی اس بدبخت کو، اور اس حال میں یہ مر گیا۔ ادھر چونکہ مشرکین کو یقین ہو چکا تھا کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ شہید کر دیا ہے، اس لیے ان کے میدان جنگ کے اندر حملوں میں کافی کمی آ چکی تھی، لیکن پھر بھی خالد بن ولید اور ابو سفیان ان دونوں کی قیادت میں مشرکین نے ایک آخری کوشش کی، اور وہ پہاڑ پر چڑھ کر مسلمانوں کے کیمپ تک انہوں نے کوشش کی کہ ہم وہاں پہنچ کے حملہ کریں۔ تو پھر حضرت سعد ان کو آپ نے فرمایا کہ ان کے حوصلے پست کرو۔ وہ کہنے لگے میں اکیلا؟ آپ نے 3 دفعہ فرمایا کہ ان کے حوصلے پست کرو، ان کو بھگاؤ۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس ایک تیر تھا، میں نے مارا، چلایا، ایک بندے کو لگا، وہ مر گیا۔ کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا، میں نے تیر نکالا، میں نے پھر اس تیر کو چلایا، ایک دوسرے بندے کو مارا، وہ بھی مر گیا۔ کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا، چونکہ تیر کے پاس کہتے ہیں ایک ہی رہ گیا تھا میرے پاس، کہتے پھر میں نے تیر نکالا، پھر میں نے ایک اور بندے کو مارا، وہ بھی مر گیا۔ اور پھر کہتے ہیں میں نے تیر نکال لیا اور میں نے گمان کیا کہ انشاءاللہ یہ مبارک تیر ہے، وہ پھر انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا، حتیٰ کہ حضرت سعد کی وفات کے بعد وہ تیر جو ہے ان کی اولاد میں کافی نسلوں تک جو ہے وہ ان کے پاس رہا۔ اور جیسے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے یہ تیر چلا کے ان کو پسپا کیا، ایسے حضرت عمر بن خطاب اور مہاجرین کی ایک جماعت، انہوں نے بھی وہ ابو سفیان اور خالد بن ولید کے ساتھ آنے والے لوگوں کے اوپر دھاوا بولا اور ان کو پہاڑ سے اترنے پر مجبور کر دیا، اور یہ آخری حملہ تھا جو مشرکین نے کیا۔ اس کے بعد اپنے کیمپ پہ واپس چلے گئے، اور ان کو یقین تھا کہ ہم نے اپنا کام کر لیا ہے، اور جا کر انہوں نے اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا کہ اب ہم نکلیں گے یہاں سے اور مکہ کو واپس جائیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے مسلمان شہداء کی جو لاشیں تھیں وہاں پڑی ہوئی، ان کا مسئلہ کرنا شروع کر دیا، ہاتھ کاٹ دیے، کان، ناک، اور بعض بدبختوں نے شرمگاہیں کاٹ دی۔ بہت جو ہے برا جو ہے نا سلوک کیا گیا مسلمانوں شہداء کی لاشوں کے ساتھ۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس دن کیمپ سے باہر آیا اور میں نے دیکھا میدان جنگ میں کہ ایک مشرک ہے جس نے زرہ پہن رکھی ہے اور ڈیل ڈول میں کافی وہ بڑا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے مسلمانوں کی لاشوں میں سے گزر رہا ہے، اور جہاں دیکھتا ہے کہ مسلمان زخمی ہے ابھی اور زندہ ہے وہ اس کو شہید کرتا تھا، اور مسلمانوں کی جو لاشیں ہیں ان کا مسئلہ بھی کر رہا تھا۔ اور پھر میں نے دیکھا، کہتے ہیں کہ ایک مسلمان تھا جو بظاہر جسمانی طور پر کمزور لگ رہا تھا، وہ اس کے سامنے آیا، اور مجھے لگا کہ شاید یہ مشرک جو ہے یہ طاقت میں اور ڈیل ڈول میں زیادہ ہے، حتیٰ کہ جب ان کی ٹکر ہوئی، آپس میں ان کا مقابلہ ہوا، تو مسلمان نے اس کافر کو ایک ایسی تلوار ماری کہ وہ اس کے
کندھے سے لے کر اس کے پاؤں تک کاٹتی چلی گئی اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. اور پھر وہ کہتے اس مسلمان نے اپنا چہرہ کھولا اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگا کہو کعب کیسی رہی؟ میں ابو دجانہ ہوں. اللہ اکبر. یہ ابو دجانہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اس تلوار کا حق یہ ہے کہ تم اس کو دشمن کے چہرے پہ مارو حتیٰ کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے. اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کی حضرت زبیر بن عوام فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار حضرت ابو دجانہ کو دے دی اور مجھے نہیں دی، حتیٰ کہ میں نے پہلے مانگی تھی اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کا بیٹا بھی تھا اور مجھے تھا کہ یہ اعزاز مجھے ملے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار حضرت ابو دجانہ کو عطا کر دی. تو کہتے میرے دل میں تھا میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ شخص کرتا کیا ہے. اور پھر کہتے کہ میں نے دیکھا کہ وہ واقعہ غالباً جو پہلے میں نے بیان کیا استقاب کے ذریعے، انہوں نے بھی ایسے ہی دیکھا کہ مشرک جا رہا ہے اور وہ بھی کہتے میں بھی دیکھ رہا تھا اس وقت ابو دجانہ کو، اور میں نے بھی دعا کی کہ اس کا مقابلہ اس سے ہو، اور پھر واقعہ ابو دجانہ نے اس کو مار ڈالا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بھی دیکھا ایک واقعہ ایک موقع پر کہ ابو دجانہ نے ایک بندے کو مارنے کے لیے تلوار جو ہے آپ وسلم کی اس کو ہوا میں بلند کیا، اتنے میں چیخ سنی تو پتہ لگا کہ وہ مرد نہیں عورت ہے، وہ ہند بنت عتبہ تھی. تو حضرت ابو دجانہ نے اپنی تلوار کو روک لیا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے گوارا نہیں ہوا کہ آپ وسلم کی تلوار سے میں کسی عورت کو قتل کروں، ایسا نہ ہو اس تلوار پہ بٹا لگ جائے، یعنی اس تلوار کی توہین ہو جائے. اور ادھر کیمپ میں جب مسلمانوں نے مشرکین کے آخری حملے کو پسپا کر دیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرے وہاں پر قرار آیا. کچھ دیر بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے پانی لے کر آئے تو اس پانی میں کچھ ناگوار بو تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیا نہیں، لیکن اس سے اپنے چہرہ مبارک کو دھویا، جو خون تھا اس کو صاف کیا اور اس کو اپنے سر مبارک پر بھی ڈال لیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اس شخص پر اللہ کا سخت غضب ہو جس نے اس کے نبی کے چہرے کو خون آلود کر دیا. اور وہ غضب نازل ہوا اس بدبخت پر. عبداللہ بن کمہ کا انجام میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک پہاڑی بکرا جو ہے اس کو مسلط کیا اور اس نے ٹکرے مار مار کر اس کو جو ہے اس کی ہڈیاں توڑ دیں، اس کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس نے. خیر کچھ دیر بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی میدان جنگ میں تشریف لے آئیں، اور بھی خواتین آ گئی تھیں، ام سلیم آ گئی، حضرت عائشہ صدیقہ بھی وہاں تشریف لے آئی تھیں. تو حضرت فاطمہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. حضرت علی جو ہے وہ اپنی ڈھال سے پانی بہا رہے تھے، حضرت فاطمہ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھو رہی تھیں، لیکن وہ پانی بہنے سے پانی ڈالنے سے خون اور بہتا چلا جا رہا تھا. پھر چٹائی کا ایک ٹکڑا جو ہے اس کو جلایا گیا اور اس کو پھر جو ہے وہ زخم پر چپکا دیا گیا اور اس سے جو ہے خون رک گیا. کچھ دیر بعد پھر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش ذائقہ پانی لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا، ان کے لیے دعائے خیر فرمائی، لیکن زخم کے اثرات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کافی نکاہت طاری تھی. ظہر کا وقت ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے بیٹھے ہی نماز پڑھائی اور صحابہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھ کر ہی نماز ادا کی. کچھ دیر گزری تو مشرکین نے اپنے جو ہے وہ سارے سامان کو اس کو پیک کیا اور واپسی کی تیاری تھی. اسی اثناء میں ابو سفیان جو ہے وہ جبل احد کی طرف آیا، قریب آیا کیمپ کے. اس نے بلند آواز سے پوچھا کیا تم میں محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اس نے کہا تمہارے اندر ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر اس نے پوچھا تمہارے اندر عمر بن خطاب ہیں؟ لوگ پھر چپ رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے منع فرما رکھا تھا. تو جب اس کو کوئی جواب نہ ملا، کہنے لگا چلو ان تینوں افراد سے تو فرصت ہوئی، اب حضرت عمر فاروق سے رہا نہ گیا. وہ بلند آواز سے بولے او اللہ کے دشمن، جن جن کا تو نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہیں اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے. تو ابو سفیان نے کہا کہ تمہارے مقتولین کا مسئلہ کیا گیا ہے، لیکن میں نے اس کا حکم نہیں دیا اور میں نے اس پر کوئی برا بھی نہیں منایا. پھر جاتے ہوئے کہنے لگا او اولو الحبل، حبل بلند ہوا. آپ نے صحابہ کو کہا اس کا جواب دو. صحابہ نے عرض کیا ہم کیا جواب دیں؟ آپ فرمایا کہو اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ اعلیٰ ہے، برتر ہے، بلند ہے. صحابہ نے جواب دیا. پھر ابو سفیان نے نعرہ لگایا لنا عزا ولا عزا لکم،
ہمارے لیے عزا ہے، تمہارے لیے عزا نہیں ہے، اب میں اس کا جواب دو۔ صحابہ نے پھر عرض کیا کہ آپ ہمیں فرمائیں ہم کیا جواب دیں؟ اب میں کہو اللہ مولا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ اور پھر ابو سفیان نے کہا آج کا دن کتنا اچھا کارنامہ ہے، آج کا دن بدر کا بدلہ ہو گیا اور لڑائی جو ہے وہ برابر ہو گئی۔ عمر فاروق کہنے لگے برابر کہاں، ہمارے مقتولین جنت میں، تمہارے مقتولین جہنم میں، برابری کیسے ہو گئی؟ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا عمر کو کہ آپ جو ہے نا میرے پاس آؤ۔ آپ نے اجازت دی تو وہ پھر وہ کیمپ سے اتر کے نیچے ابو سفیان کے پاس آئے تو ابو سفیان کہنے لگا عمر میں تجھ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کیا ہم نے محمد کو قتل نہیں کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ عمر نے کہا واللہ اس وقت وہ تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ ابو سفیان کہنے لگا کہ اچھا میرے نزدیک تم ابن کما یعنی عبداللہ بن کما سے زیادہ سچے ہو اور راست باز ہو، مجھے تمہاری بات پر زیادہ اعتبار ہے۔ پھر اس نے اعلان کیا کہ اگلے سال بدر کے اندر پھر سے ایک جنگ ہوگی اور پھر دوبارہ مقابلہ ہوگا۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ کہو اس کو کہ ہاں ہم پہنچیں گے اور ہم وہاں پر تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ اور یہ بات پھر طے ہو گئی کہ اگلے سال پھر مسلمان اور مشرکین بدر کے میدان میں ہی ایک دوسری جنگ کریں گے۔ اس کے بعد ابو سفیان اپنے کیمپ میں واپس چلا گیا۔ اب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھیجا کہ جاؤ اور دیکھو ان کا کیا ارادہ ہے۔ اگر تو یہ لوگ اونٹوں پہ سوار ہیں اور گھوڑوں کو پیدل لے کے چل رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ان کا واپسی کا ارادہ یہ مکہ جا رہے ہیں، تو ٹھیک ہے یہ جائیں۔ لیکن اگر یہ گھوڑوں پہ سوار ہوں تو اس کا مطلب ہے یہ چل کر مدینے پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر انہوں نے مدینے کا ارادہ کیا تو میں مدینے جا کر ان سے دو دو ہاتھ کروں گا، یعنی بھرپور جنگ کروں گا ان سے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب آئے اور دیکھا کہ مشرکین نے اپنا سامان سارا پیک کر رکھا ہے، وہ اونٹوں پر سوار ہیں اور ان کا رخ جو ہے وہ مکہ کی طرف ہے، اور کچھ دیر بعد پھر وہ سارے کا سارا لشکر جو ہے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیمپ سے نیچے اترے تاکہ شہداء اور زخمیوں کی خبر گیری کی جا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت کو بھیجا کہ جاؤ اور سعد بن الربیع جو ہیں ان کا پتہ کرو، ان کو تلاش کرو، اگر مل جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کر رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو۔ حضرت زید بن ثابت نکلے اور حضرت سعد بن الربیع ان کی تلاش میں وہ زخمیوں میں تلاش کر رہے تھے، تو ان کو وہ مل گئے اس حال میں کہ بہت زخمی تھے، 70 کے قریب ان کے جسم پر زخم آئے تھے۔ تو کہنے لگے کہ اے سعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور دریافت کیا ہے کہ اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام پیش کرنا اور ان کو بتانا کہ میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں۔ اور پھر کہا کہ میری قوم انصار، ان کو پیغام دینا میرا کہ تم میں سے ایک آنکھ بھی ہلتی رہی، یعنی تمہارے کسی ایک فرد میں اتنی زندگی بھی باقی ہوئی کہ اس کی صرف آنکھ ہل رہی ہے اور دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا، تو تمہارے لیے اللہ کے نزدیک کوئی عذر نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، دیکھیں کیسی جان نثاری ہے، اللہ اکبر، آخری وقت ہے، آخری سانسیں چل رہی ہیں، لیکن ان کو اپنے اس عہد کی کتنی فکر ہے جو عقبہ کی گھاٹی میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہر اس چیز سے کریں گے جس سے اپنے مال کی، اپنے جان کی، اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، آخری وقت ہے اور اس عہد کو دہرا رہے ہیں، حتیٰ کہ اس کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ اسی جگہ پر زخمیوں میں حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھا گیا، اور ان کو ہمیشہ اسلام کی دعوت دی جاتی تھی، وہ ہمیشہ انکار کرتے تھے۔ اب جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ زخمی حالت میں مسلمانوں کے جو ہے وہاں پڑے ہوئے ہیں، تو پوچھا کہ اسیرم آپ کیسے ادھر آئے؟ اپنے قومی جذبے کے لیے، اپنے قبیلے کے لڑنے آئے یا دین کے لیے؟ تو کہنے لگا کہ
در حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا، اور اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں لڑا، اور تم مجھے دیکھ رہے ہو کہ اب میں اس حال میں ہوں۔ اور پھر کچھ دیر بعد جو ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آسمایا وہ جنتیوں میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی قسمت پہ رشک کیا کرتے تھے کہ ایک نماز بھی نہ پڑھی اس بندے نے۔ اللہ اکبر۔ چونکہ صبح کے وقت تقریباً جو 7-8 بجے کا وقت جب جنگ کا آغاز ہو رہا تھا تب وہ مسلمان ہوئے، اور ظہر کا وقت ہونے سے پہلے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے۔ نماز کا وقت آیا نہیں ان کی زندگی میں، ایمان کی زندگی میں نماز کا وقت ہی نہیں آیا، لیکن مقام اور مرتبہ کیسا ہے؟ آسمایا وہ جنتیوں میں سے ہے۔ ایسے زخمیوں کے اندر کزمان نامی وہ شخص ملا جس نے 3 جو علم بردار تھے مشرکین کے ان کو قتل کیا تھا۔ تو لوگ اسے خوشخبری دینے لگے، وہ کہنے لگے واللہ میری جنگ تو محض اپنی قوم کی ناموس کے لیے تھی، اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں جنگ میں شریک ہی نہ ہوتا، لڑتا ہی نہ۔ اور وہ اسی بات پہ رہا، کچھ دن گزرے اور زخموں کی شدت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی، حتیٰ کہ اس نے اپنے آپ کو ذبح کر کے خودکشی کر لی۔ اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا جاتا، آپ فرماتے وہ جہنمی ہے۔ تصور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ میں، معیت میں، اسی لشکر میں شامل تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لڑا، مشرکین کو مارا، جو دشمن تھے اسلام کے ان کو مارا اس نے۔ سوچ، فکر، نیت، وہ دین کا غلبہ نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت نہیں تھی۔ یعنی کوئی کام بظاہر کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، جب تک اس کے لیے خالص نیت اور پورا فکر، اس کے پیچھے جذبہ اور ایمان پورا موجود نہ ہو، وہ شہادت بظاہر شہادت ہی ہے نا دیکھا جائے، لیکن آپ فرمایا وہ جہنمی ہے، یعنی وہ شہادت نصیب ہی نہ ہو اس کو۔ زخم آئے اس کو جنگ کے اندر، ان زخموں سے قدرتی مر جاتا تو شہید کہا جا سکتا تھا اس کو، لیکن وہ خودکشی کر کے مرا۔ اللہ اکبر، تاکہ سب پر واضح ہو جائے، ورنہ دلوں میں خیال آتا نا کہ آخر اس نے اتنی بہادری سے وہ اس نے جنگ میں شرکت کی، وہ مسلمانوں سے لڑا بھی، بڑا کام بھی کیا اس نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام دکھایا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لا سکا، اس کی تکلیف برداشت نہ کر سکا، اور اپنے آپ کو اس نے ذبح کر کے خودکشی کر لی۔ آسمایا وہ جہنمی ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے آگے کچھ حالات جو ہیں، صحابہ کی تدفین، ان کا جنازہ پڑھنا، اور اس کے آگے کے حالات جو ہیں وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔